کچھ لڑکے لڑکیاں جو ایک دوسرے کے دوست تھے، آسٹریلیا میں ان لوگوں نے ایک پارٹی رکھی۔ اس پارٹی کا ایک مختصر سا منظر کشی میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں سے ایک لڑکی نے ایک ریسٹورینٹ کھولا تھا، جس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ ہم سب دوست مل کر اس میں ایک پارٹی کریں۔ ان کا ایک دوست بہت دور سے آیا تھا۔ جب پارٹی ختم ہوئی تو اتنی آدھی رات کو وہ جا تو نہیں سکتا تھا، لیکن وہاں کوئی نزدیک کوئی ہوٹل یا ریسٹورینٹ نہیں تھا جس میں وہ رات گزارے، جبکہ لڑکی کا ریسٹورینٹ ابھی رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے اس لڑکی نے سوچا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے کے جاتی ہوں، وہاں یہ آرام سے سو جائے گا۔ اب جب یہ دونوں سب لوگ گھر چلے گئے اور یہ دونوں بھی اپنے گھر چلے گئے، تو اس لڑکی کے گھر میں کوئی خالی کمرہ تو نہیں تھا، لیکن اس لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اپنے ساتھ کمرے میں فرش پہ سلاؤں۔ اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ تم فرش پہ میٹرس ڈال کے سو جاؤ۔ اسی طرح لڑکی بیڈ میں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا چیخنے لگا۔ اس نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ لڑکی حیران ہو گئی، یہ کیا بچوں کی طرح چیخ رہا ہے؟ کیا کوئی اتنا بڑا 24-25 سال ایج کا لڑکا ایسا بھی بھوک کی خاطر چیخ سکتا ہے؟ اس نے اس لڑکے کو چپ کرانے کا کہا اور کہا تم چپ ہو جاؤ، یہ سب لوگ مجھے ذلیل کریں گے اگر تم اسی طرح چیختے رہے۔ ابھی سو جاؤ، صبح کچھ دے دوں گی کھانے کو ناشتے میں۔ اس لڑکے نے کہا نہیں، میرا دماغ پھٹ جائے گا، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ وہ حیران ہو گئی اس کے اس بیہیویئر کو دیکھ کے، لیکن اس نے مزید منع کیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ جا کے فریج سے کچھ لے آؤ۔ اس نے کہا یہ میرا گھر ہے اور مجھے پتا ہے کہ فریج میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ میرا میڈیسن لے آؤ۔ اس نے کہا یہاں میڈیسن کہاں ملے گا؟ کیا تم یہ رات نہیں گزار سکتی؟ صبح تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ وہ لڑکا رونے لگا، چیخنے لگا، اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر جیسے وہ کسی سر کا مریض ہو، اور کہنے لگا یا تو مجھے کھانا دے دو، ہر 2 گھنٹے بعد مجھے کھانا چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا، اور یا مجھے میرے میڈیسن لا کے دو۔ اس لڑکی نے سوچا کہ کھانا تو اس وقت پکانا ناممکن ہے، کیونکہ گھر میں فریج میں کچھ نہیں ہوتا۔ صبح یہ لوگ کھانا باہر سے تیار منگواتے تھے، اس لیے یہ سوچتی ہے کہ چلو میڈیسن ہی لا کے دیتی ہوں۔ نزدیک ایک میڈیسن سٹور تھا۔ اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ چلو ہم دونوں وہاں جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس لڑکی نے کچھ سوچا اور کہا تم ایسا کرو، تم یہاں رہو اور میں جاتی ہوں۔ اس لڑکے نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بالکل بچوں کے ساتھ ضد کرنے لگا۔ یہ لڑکی کافی غصے میں تھی، اس نے دروازہ کھولا، جیسے ہی باہر نکلی پیچھے دروازے کی دھڑاک کی آواز آئی۔ اس نے لڑکے سے کہا اب دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم بس جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں۔ اس لڑکے نے دروازہ لاک کیا تھا۔ اس لڑکے نے کہا یہ کیا ہم کیسے اندر جائیں گے، چابی بھی اندر ہے۔ اس نے کہا پوچھو مت، مجھے کوئی بھوک نہیں لگی، بلکہ تمہارے بیڈ کے نیچے کوئی چیز بیٹھا تھا۔ میں جیسے فرش پہ لیٹا، اس کے دانت اتنے بڑے بڑے تھے اور وہ مجھے اشاروں سے ایسا کہہ رہا تھا کہ پہلے اس کو کھاؤں گا، اس لڑکی کو، پھر تمہیں کھاؤں گا۔ اس لیے میں نے سر درد کا بہانہ بنایا اور وہ دونوں وہاں سے بھاگ نکلے۔